जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट हूं शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, वो वीलाग जिसका आपको बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था, सैकड़ों मैसेज कॉलें मुझे उस वक्त से मौसूल हो रही हैं जब से मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थोड़ी तफसील दी थी कि किस तरह पिंकी पीरनी का जो पीर था, यानी जो मुवक्कल के पीर के वो आईएसआई के एजेंट था, वो किस तरह था, कैसे हुआ और कैसे उनको सारा कुछ पहले पता चल जाता था और वो इमरान खान को बताती थी और इमरान खान समझते थे कि ये रूहानियात के ज़रिए पता चल रहा था। तो आपने उसके बाद मेरे से तफसीलात पूछने के लिए सैकड़ों कॉल मैसेज आए, तो मैं कहा वीलाग में भरपूर तरीके से तफसील दूंगा, फर्दन फर्दन मुमकिन नहीं थी। तो अब ये वीलाग आपके सामने है और ये वीलाग आपको लगेगा कि जैसे कोई आप ना कोई नेटफ्लिक्स की का सीजन देख रहे हैं, कोई आप मतलब महल्लाती साजिश और पुराना दौर, या कुछ लोगों को कुछ अर्तगुल उसमें नजर आएगा कि वो देख रहे हैं, कोई समझेगा गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, कोई मतलब हर बंदा मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान में हुआ है, रियासत पाकिस्तान के साथ हुआ है और चंद माह कबल तक होता रहा। और इसमें ऑक्सफोर्ड से और खुद को मैं अमेरिका को अमेरिका से बेहतर जानता हूँ, बरतानिया को बरतानिया से बेहतर जानता हूँ कहने वाला इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम, वो कैसे पंजाबी चो बड़ा भैड़ा जहा लफ्ज़ है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो मतलब वो कैसे चे बन गए हैं यार, कैसे उन चवल बन गए ना, मतलब इन अदर वर्ड, ठीक है। तो कैसे उनको कहानी डाली गई और किस तरह इमरान खान साहब ये समझते रहे कि ये तो रूहानियात है और रूहानी ताल्लुक है और 36 घंटे के रोजे हैं, इस वजह से पहले पता चलता है। लेकिन उसके पीछे कौन था? फैज हमीद साहब थे, कैसे थे यार, तुसी कहानी सुनोगे ना सिर फाड़ के बैठ जाओगे। और मैं आपको पूरी एक सिरे से शुरू होऊंगा दूसरे सिरे तक आपको लेके जाऊंगा। चले अब ज्यादा आपको वेट नहीं करवाते हैं, स्टोरी की तरफ लेके आते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है, बुशरा बीबी का पीर पकड़ा जाता है। पीर है पीर रहमतुल्लाह, रहमत पीर रहमत नाम है। अच्छा ये भी बता दूं आईएसआई दे एजेंट है भाईजान। अच्छा आगे जाने से पहले जरा ये सुन लें ये कब पकड़े जाते हैं। ये 2022 सितंबर अक्टूबर में पकड़े जाते हैं, ठीक है। और फिर ये इंकशाफात करते हैं और जो ये इंकशाफात करते हैं वो आप सुनेंगे मतलब हंसोगे, हंसते हंसते रोड लग पाओगे, रोदे रोदे असर लग पाओगे। ये दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत के इक्तदार के मानों में हो रहा था। ये मतलब एक जो आईएसआई के अहम तरीन अफसर थे फैज हमीद साहब, उस वक्त जब ये उन्होंने कार्रवाई डाली, डीजीसी थे, फिर डीजीआई बने। वो कैसे बने सारी कहानी आपको सुनाता हूँ। सिर्फ वो क्या कर रहे थे और इमरान खान साहब क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था। ये जो आज दहशतगर्दी है ये एवं नहीं हुई, ये इन सब के ध्यान कहीं और थे। होता क्या है जी, पीर अहमद साहब उनको फैज हमीद एक टास्क दे देते हैं और वो टास्क बतौर डीजीसी देते हैं। जब वो डीजीसी थे तो वो टास्क देते हैं और वो कहते हैं कि जी आपने बुशरा बीबी तक पहुंचना है, ठीक है। बुशरा बीबी टास्क मिल गया, अब वो रहमत साहब अपना काम शुरू कर देते हैं और वो टच करते हैं फराह गोगी को, क्योंकि सबसे करीबी तो फराह गोगी थी। सबको पता है कि बुशरा बीबी तक पहुंचने का दरवाजा जो है वो फराह गोगी है। वो फराह गोगी को टच करती हैं और उनको कुछ करते हैं भाई साहब, वो पीर साहब मुबैना पीर, ठीक है, वो जो एजेंसी के प्लांटेड थे फैज हमीद के, वो उनको उनके बारे में बताते हैं कि जी इस तरह है। ज़ईफुल एतकादी देखे ना, उनको भी पता चल गया कि ज़ईफुल एतकाद इमरान खान साहब है, उनको काबू किस तरह करना है। अच्छा वो कहती हैं, उनको बताते हैं कि आपके बेटे का ये इशू है, फलां आपका फलां ने ये, वो हैरान हो जाती, कहती पीर तो बड़ा पहुंचे हुए है, पीर रहमत तो बड़ा पहुंचे हुए है, इसको तो वो बातें भी पता है जो मैं नहीं बताई। अच्छा फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना एतमाद बनाते जाते हैं और पीर रहमत जो है वो फराह गोगी के बड़े करीब हो जाते हैं। और लाजमी गल है, मतलब फोन टेप ये वो सारी इंफॉर्मेशन पहले पीर रहमत को देती जाती सी फराह गोगी, वो जनाब उसको इशारों किनारों में बताते थे। फराह गोगी समझती थी कि तो बड़े रूहानी। अब वो फराह गोगी ने उनकी मुलाकात करवाती है बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी से मुलाकात उनकी होती है और फिर बुशरा बीबी और पीर रहमत वो मुरीदनी हो जाती है। इमरान खान की पीर मुर्शद वो पीर रहमत की मुरीदनी हो जाती है। और पीर रहमत कौन है? फैज हमीद का बंदा ही है। आगे आगे सुनो जरा, चस आ जाएगी इस मामले की। अच्छा जी क्या होता है जी,
اچھا یہ پھر بشرا بی بی کے پاس آتے ہیں، مطلب ان کی ملاقاتیں شلقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ بشرا بی بی کو چیزیں بتانی شروع کر دیتے ہیں، اور بشرا بی بی وہ خان صاحب کو بتانی شروع کر دیتی ہیں، اور خان صاحب کے سامنے وہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو چیز ایک ہفتہ بعد 4 دن بعد ہونی ہو وہ پہلے سے یہ بشرا بی بی کو بتاتے تھے۔ ان کے پاس تو انفارمیشن تھی، ان کو تو وہ مطلب یہ تو اپنی اسائنمنٹ پہ تھے نا، ان کو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ فائل ہونی، فلاں بندہ یہ کہے گا، وہ اس کو مل رہا ہے، یہ سارا کچھ یہ رحمت کو بتایا جاتا تھا۔ بشرا بی بی نو دس دسی ہو عمران خان، اور عمران خان بسم اللہ مرشد 36 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور ایون عمران خان کے بارے میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتا تھا کہ بشرا بی بی جو کہہ دیں گی عمران خان اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، وہ کہہ دیں گی میت کے پاس نہیں جانا، یہ نعیم الحق کے جنازہ بھی نہیں پڑے، وہ کہہ دیں گی کہ آپ نے پہاڑوں میں نہیں رہنا، آپ نے جناب سمندر کے پاس نہیں جانا، ایون یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اجلاسوں میں سے بھی خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ اے شبد گڑی نہیں بھائی جان، اے جڑا زورا مشتری فلانے چھے موکل یہ کہہ رہے ہیں، فلان نے یہ کہا ہے، تو خان صاحب اگے پیچھے ہو جاندے سن۔ پھر خان صاحب کو وہ سجدے تو آپ نے دیکھے نا، خان صاحب کیسے سجدے دے رہے تھے، تو خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ بشرا بی بی بڑی کرامات والی ہے۔ بشرا بی بی کرامات کہاں سے لے رہی تھی؟ وہ پیر احمد سے لے رہی تھی، اور پیر احمد کہاں سے لے رہا تھا؟ وہ فیض امین تو اللہ جی مکی پہ نکال۔ اب کیا آگے چلے، یہاں بات رکتی نہیں ہے، اپنی مرضی کی باتیں وہ جو چاہتے تھے۔ اچھا اب یہ بھی ایک آگے انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا بشرا بی بی کو پتہ تھا کہ پیر، بعد میں کہیں پتہ چل گیا کہ پیر احمد کس تو فیض حاصل کر رہا، یا بشرا بی بی بھی اس میں ماری گئی؟ اور پیر احمد جو بات بتاتا تھا، جو مطلب اس کو نہیں ملنا، آپ نے اس کو پارٹی سے نکال دیں، یہ کر دیں، وہ عثمان بزدار بلا بلا بلا، وہ جو کہتے تھا پیر احمد، آگے سے بشرا بی بی وہی کرواتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید نے بطور مطلب ڈی جی سی آئی ایس آئی انہیں سمجھ آ گئی کہ عمران کو کام کیوں کٹاؤنا نا، ضعیف الاعتقاد بندہ ہے بھائی، سجدے کر رہا ہے قبروں کو، اور وہ جناب وہ پتلوں والی، وہ آپ نے دیکھی تھی نا پارلیمنٹ ہاؤس کے ارد گرد پتلے اور وہ والی، تو اس بندے کو قابو اس طرح کرو۔ اب جناب آگے چلیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح بھی ہوا، یقینی طور پہ وہ جو لے کے گئے تھے عاصم منیر شاہ صاحب، جب بطور ڈی جی آئی وہ فائلیں لے کے گئے تھے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی عمران خان نو بشرا بی بی پہلے کہہ دیتا سی، جب وہ پتہ چلا کہ فائلیں بن رہی ہیں، پیر صاحب نو پتہ لگا، پیر صاحب بشرا نو دسیا، بشرا نے خان نو کیا کہ جی ایسے ہے، اور وہ بندہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، عاصم منیر ٹھیک نہیں ہے، وہ فائلیں اور یہ اور وہ، اور کچھ پھر جب انہوں نے پیش کرنی تھی ملاقات کا ٹائم تو اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا پیش کرنا ہے، تو ڈی جی سی کو تو پتا تھا نا، تو وہ جناب وہ اسی وایا جناب پیر احمد بشرا عمران خان کو پتہ چلتا ہے، اور جب وہ سامنے فائلیں آتی ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں ہاں اللہ، تو بشرا بی بی نے یہ سارا بتایا تھا کہ فائلیں آپ کی فیملی کے خلاف، یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر یہ کیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، عاصم منیر شاہ صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کس کو لگایا جاتا ہے؟ وہ بھی پیر صاحب دسیا، پیر رحمت نے دسیا بشرا نو، تے بشرا نے کیا عمران نو تے لا دیو فیض نو چیف آئی ایس آئی دا۔ یہ ہوتی ہے سٹوری، یعنی فیض حمید خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور وایا بتھنڈا، وایا وہ پیر احمد اور بشرا بی، اور عمران خان خوش ہے، عمران خان خوش ہے کہ بھائی بشرا بی بی دی روحانیت بہت اتر گئی ہوئی نا، اور پھر وہ بتا دیتی ہیں وہ آپ کو بدنام شدنام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فلا 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 فلا۔ اچھا پھر اگلا کیا ہوتا ہے؟ اگلا یہ ہے کہ بشرا بی بی، ذرا یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جب یہ ڈی جی آئی لگتے ہیں تو عمران خان کے ٹچ بٹلان دی جوڑی ہو بندی، جو کام یہ ادھر سے مطلب کروانا چاہتے ہیں وہ ادھر سے ہو جاتا ہے، جو ادھر سے نہیں ہوتا وہ ادھر سے کروا لیتے ہیں، یعنی وہ مطلب ایک آئی ایس آئی کا ایجنٹ وہ بیٹھا ہوا ہے پیر بن کے بشرا بی بی کے سر پہ، اور وہ اس کو احکامات جو دے رہا ہے، بشرا بی بی سمجھ رہی ہے نا کہ بی روحانیات میں اوپرلے درجے پہ ہے، کیونکہ اس کو تو سارا پیچھے سے پتہ ہوتا ہے نا کی ہو رہا ہے، ملک میں کون کس کو مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا پالیسی آ رہی ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ ہے 15 دن 20 دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ پہلے 10 دن سے خان صاحب ہے ہونے جا رہے ہیں، خان صاحب وہی خان صاحب سجدے دینے والے، اور وہی خان صاحب جناب انگوٹھی کبیس اور جوتی اتار کے چلنا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، وہ خان صاحب یہ سمجھے سن کہ بھائی جان
ایتے ایتے گل پتہ ہی نہیں لگ سکتی سی. اور وہ کیا کہتے تھے, میں مائنڈ گیم کھیلتا ہوں, میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں. اے خان صاحب, اے تھانوں مطلب اے مائنڈ گیم تسی کھیلتے ہو, انج تھانوں جناب انہوں نے پوری طرح مطلب, اب وہ ورڈ کیا میں استعمال کروں کہ کس طرح آپ تو ناک آؤٹ ہو گئے خان صاحب. اچھا, اب بشرا بی بی اور پھر فیض صاحب کا یہ بھی بتا دیا گیا تھا خان صاحب کو کہ آپ کی حکومت چل سکتی ہے. فیض صاحب آئیے, پہلے ڈی جی آئی, پھر آرمی چیف فیض صاحب کو بننا چاہیے. فیض صاحب کو آرمی, یہ کب سارا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ الف لیلوی داستان یہ 2022 کی ہے, جب پاکستان کی باڑ کاٹی جا رہی ہے, جب پاکستان پہ دشمن اکٹھا ہو رہا ہے, جب پاکستان کو عالمی لیول پہ تناہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو فیض حمید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح گیم کھیلے, اس طرح. اور پھر یعنی دونوں طرف سے نا, ادھر سے خود, ادھر سے جناب اپنے لوگ, اور وہ جناب عمران خان. اور عمران خان خود کو بڑے کوئی 30 مار خان سمجھتے ہیں, اور خان صاحب اس میں مطلب انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی جان میرے نال ہاتھ کی ہو گیا. مرضی کے لوگ, مرضی کی باتیں, مرضی کے طریقے, مرضی کے ٹھیکے, مرضی کی صورتحال, اور وہ سارا کچھ وہ چل رہا تھا. اور پیر رحمت کروا رہا تھا بشرا بی بی, اور بشرا بی بی پیر رحمت مطلب وہ اپنا مفاد لے رہے تھے, بشرا بی بی اپنا حصہ نکال رہی تھی. یعنی وہ 5 قرات اور 2 قرات اور ہیروں کا سیٹ اور 600 کنال زمین, اور وہ اچھا فرا گوگی جو ہے وہ اپنے طریقے سے مال کما رہی تھی. اور خان صاحب جو تھے وہ صرف یہی بتا رہے تھے عوام کو کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے, چین صرف قبر میں ہے, میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, اور میرے سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے امریکہ کو, اور میرے سے زیادہ جو ہے وہ یورپ کو کوئی نہیں جانتا. اور خان صاحب ایسی باتیں کر رہے تھے جبکہ کاروائی خان صاحب سے اندر گھر پہ ہی ہوئی تھی. تو یہ جناب علی ایک عجیب و غریب مطلب داستان تھی, جو پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی داستانیں ہیں, بڑی بڑی داستانیں ہیں, لیکن ایسی داستان وہ پھر وہ بتایا گیا نا کالا جادو کس نے کروایا ہوا تھا, پھر کالے جادو کے وہ توڑ بھی کیے گئے. اور بی بی نے بتایا تھا نا وہ اسد عمر والی سٹوری, تو میں نے آپ کو اور باجوہ والی سنائی تھی نا, قمر جاوید باجوہ والی. خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ پہ وہ ہے جادو ہوا ہے, ٹی وی پہ بشرا بی بی نے دیکھا ہے, اور آپ آئیں اور ان کے پاس تو کوئی تو ایسے بھی تھے جو مطلب مرشد کو ماننے لگ پڑے, مرشد جیسے خان صاحب مانتے تھے, لیکن یہ تھی حقیقت. یہ اب مرشد کھل کے سامنے آ گئی, یہ ہے مرشد پنکی پیر نہیں. ان کے پیچھے رحمت اللہ صاحب بھی آگے تھے, ان کے پیچھے کون تھے؟ فیض حمید. اب فیض حمید صاحب کے خلاف رمضانی صاحب بتاتے ہیں کوئی انکوائری بھی چاہ رہی ہے, اب وہ اس کا کیا بنتا ہے, کس طرف جاتی ہے. لیکن یہ تھی ضعیف الاعتقادی, یہ پاکستان کو یہ لوگ پاکستان کے مطلب آل نال تھے, یہ پاکستان کے سیر سفید کے مالک تھے, لیکن ان کی حرکتیں چیک کریں, یہ تھی ان کی حرکتیں, اور اس طرح سارا سسٹم چلایا جا رہا تھا. اب فیض حمید صاحب 1.5 تیز بننے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن پھر ایک آپ کا ایک مولا علی کا فرمان ہے نا, مولا علی 2 فرمان میں کوٹ کرتا ہوں. ایک تو مولا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا, اور دوسرا ایک وہ ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتا ہے جو خدا سوچ رہا ہوتا ہے. یعنی خدا نے پلان کر رکھا ہوتا ہے نا, آپ کی تقدیر ہونا وہی ہوتا ہے جو خدا نے چاہ رہا ہوتا ہے. تو لاکھ کوشش کی گئی, کس طرح خان صاحب کو ٹریپ کیا گیا, کس طرح بشرا بی بی کس طرح اپنے پیر بنائے گئے, لیکن آخر میں آرمی چیف نہ بن سکے, لیکن اس ملک کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا. تو یہ تھی وہ کہانی جو میں نے آپ کے سامنے لانی تھی, اور کافی لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے, تو یہ پوری تفصیلات کے. باقی آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجئے, اور اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم ان سوالوں کے بھی آپ کے سامنے جواب لائیں گے. اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت.